الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، میرے عزیز بھائیو دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ ووالدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی صحیح معنی میں مومن نہیں ہو سکتا، جب تک میں یعنی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے، اپنے والد سے یا والدین سے، ان سب سے زیادہ محبوب میں نہ ہوگا۔ اس وقت تک کوئی مومن حقیقی معنی میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت کو اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، اپنے مال سے بھی زیادہ ہو، اپنے والدین سے بھی زیادہ ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو۔ یہ ارشاد ہے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور الحمدللہ ہم بہت گئے گزرے ہو گئے، ہمارے اندر بہت سی خرابیاں خامیاں پیدا ہو گئیں، لیکن جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت جاگزین ہوتی ہے، چاہے وہ عملی زندگی میں کتنا ہی دین سے دور ہو، لیکن جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے یا آپ کی محبت کا معاملہ آتا ہے تو اس میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہتا، آپ کی عظمت اور محبت پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اور ایسے واقعات بے شمار آپ نے سنے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر، آپ کے عشق پر، آپ کی عظمت پر اپنی جانیں نچھاور کی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں تو بے شمار ہیں، کیا مثال سنائی جائے، لیکن اس زوال کے دور میں بھی الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیوست ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، نہ صرف یہ کہ محبت پیوست ہوتی ہے بلکہ اسے انسان جزو ایمان سمجھتا ہے، ایمان کا لازمی تقاضا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس حد تک مسلمانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے، لیکن کبھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس محبت کے تقاضے کیا ہیں۔ دیکھو، انسانوں میں محبتوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ محبت انسان کو باپ سے بھی ہوتی ہے، ماں سے بھی ہوتی ہے، بیوی سے بھی ہوتی ہے، بچوں سے بھی ہوتی ہے، اپنی اولاد سے یا دوسرے بچوں سے وہ بھی ہوتی ہے، استاد سے بھی ہوتی ہے، اور شیخ سے بھی ہوتی ہے، اور دوستوں یاروں سے بھی ہوتی ہے، لیکن ہر محبت کے رنگ مختلف ہیں۔ بچوں سے محبت ہوتی ہے، اس کو آدمی گودوں اٹھا لیتا ہے، اسے پیار کرتا ہے، تو یہ محبت جس طرح وہ بچوں سے کر رہا ہے، وہ اگر باپ سے بھی کرنا شروع کر دے، اس کو اچھے خاصے کٹھے ہوئے ہیں، اس کو لے کے گود میں لے کے پیار کرنا شروع کر دے، یہ اس محبت کا تقاضا نہیں ہے، اس کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہے۔ ماں سے محبت کرنا اور بیوی سے کرنا، بیوی سے محبت کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں، اور ماں سے محبت کرنے کے تقاضے کچھ اور ہیں، دوستوں سے محبت کے تقاضے اور ہیں، استاد سے محبت کرنے کے تقاضے اور ہیں۔ تو جتنی دنیا کے اندر محبتوں کی اقسام پائی جاتی ہیں، ان میں ان کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ تو انسان جو اپنے کسی بڑے سے محبت کرتا ہے تو اس کے تقاضے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا ہے، استاد ہے مثال کے طور پر، اس کی عزت کرے گا، اس کی عظمت کرے گا، اس کی حتی الامکان بات بھی مانے گا، لیکن ساتھ ہی اگر اس سے اختلاف بھی ہو جائے کسی معاملے میں تو کوئی برائی نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت امام ابو یوسف بھی اور امام محمد بھی، لیکن
ایسے شاگرد جو ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ ایک مسئلے میں کچھ رائے دیتے ہیں اور امام ابو یوسف کا مسئلہ کچھ اور ہے، امام احمد کا کچھ اور ہے۔ امام شافعی حضرت امام ابو حنیفہ کے نہیں، امام محمد کے شاگرد ہیں اور امام محمد ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن جو طلبہ ہیں وہ دیکھتے ہوں گے کہ جگہ جگہ خلاف للشافعی خلاف للشافعی، یعنی امام شافعی نے امام ابو حنیفہ سے بہت سے معاملات میں اختلاف کیا۔ لیکن جب قبر پر گئے، حضرت امام ابو حنیفہ کے قبر پر گئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس وقت میں وہاں جانے کے بعد، ان کے پاس جانے کے بعد اپنا مسلک چھوڑ دیا، ایک جو نماز پڑھی اس میں اپنا مسلک چھوڑ دیا، امام ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کیا اور کہا کہ مجھے شرم آئی کہ میں اپنے استاد کے پاس رہ کر میں اس سے اپنے عمل میں مخالفت کروں۔ تو استاد کی عظمت کا، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آدمی اس کی تعظیم کرے، اس کے حتی الامکان کہنا بھی مانے، لیکن رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ کوئی معلوم بات نہیں ہے، ہوتا رہا ہے ہمیشہ۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ایک استاد والی محبت نہیں، وہ ایک باپ والی نہیں، ماں والی نہیں، بیوی والی نہیں، اولاد والی نہیں، وہ ساری محبتوں کی سرتاج ہے اور اس کا جو اصل محبت کا اصل تقاضا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ ہے اصل محبت کا تقاضا۔ محبت کا تقاضا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا، یہ تو ہے ہی واجب، کہنا ہی ضروری ہے، یا اتنا آپ نے کیا کہ بھئی جب ربیع الاول آیا تو ہم نے اپنے مکانوں پہ چرانہ کر لیا اور اپنے دوستوں کی دعوت کر لی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا دی اور ساری ملک میں ایک میلہ لگا دیا اور محفلیں جما دی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اصل تقاضا نہیں ہے۔ اصل تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ لے کر تشریف لائے تھے اس کے بارے میں ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ میں اس بات پر کیا عمل کر رہا ہوں۔ دیکھیے قرآن کریم نے یہ بیان فرمائی کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کاموں کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بات ٹھیک چھپی نہیں رکھی کہ ہم نے کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ قرآن کریم میں 4 آیتوں میں، الگ الگ 4 آیتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی بیان فرمائے کہ ہم نے ان کام کے لیے بھیجا ہے آپ کو۔ ایک یہ ہے یتلو علیہم آیاتی، وہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں، یعنی قرآن کریم کی تلاوت۔ دوسرے فرمایا کہ یعلمہم الکتاب، کہ ان کو اللہ کی کتاب کی تعلیم دیں، پہلی تلاوت دوسری تعلیم، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں شامل ہیں، آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہے کہ ایک تلاوت کرے لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی، اور تلاوت بھی اس طرح کرے جس طرح جبریل امین علیہ السلام نے آپ پر نازل کرتے ہوئے تلاوت کی تھی، جس کا ذکر سورہ قیامہ میں ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب جبریل امین علیہ السلام آپ کے سامنے تلاوت کرے قرآن کریم کی تو آپ ان کی تلاوت کی پیروی کیجئے، جس طرح وہ تلاوت کر رہے ہیں اس طرح آپ بھی تلاوت کیجئے۔ تو ایک یہ مستقل مقصد ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو سمجھے بغیر تلاوت کرنے کا کیا فائدہ، لیکن آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان فرمایا۔ تلاوت ایک مستقل مقصد ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا، اور تلاوت کا بھی وہ طریقہ جو جبریل امین کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، جس کے لیے مسلمانوں نے ایک مستقل علم تجوید کی بنیاد ڈالی۔ ساری دنیا میں اقوام عالم میں علم تجوید کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کوئی زبان ہو، وہ انگریزی ہو، وہ فارسی ہو، وہ چینی ہو، وہ اسپینش ہو، کوئی زبان ہو، کسی زبان میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، یہ علم نہیں ملے گا کہ کون سے حرف کو کس طرح ادا کیا جائے اور منہ کے کس حصے سے ادا کیا جائے اور کس کیفیت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ABCD EF GH پڑھ لیا سب نے، لیکن کیا کوئی ایسی کتاب ہے
جس میں یہ لکھا ہو کہ بی کیسے نکلتی ہے، کہاں سے نکلے گی، ہونٹ کے کون سے حصے سے نکلے گی، اور سی کہاں سے نکلے گی اور ڈی کہاں سے نکلے گی، کوئی زبان اس کی مثال پیش نہیں کرتی. لیکن چونکہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ کے مقاصد بعثت میں سب سے پہلے ذکر تلاوت قرآن کا ہے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اس علم کی بنیاد ڈالی اور اس کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت میں مدلل کر دیا. الف کا مخرج، با کا مخرج، تا کا مخرج، سا کا مخرج، سین کا مخرج، قاف کا مخرج الگ الگ کر کے بتا دیا، اور اس کے مطابق تلاوت کرنا اور سیکھنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے. اتنا ہی فرض ہے کیسے نماز پڑھنا، اتنا ہی فرض ہے کیسے روزہ رکھنا، اتنا ہی فرض ہے کیسے زکات دینا، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا. اس لیے امت کا سلسلہ شروع سے یہ چلا آیا ہے کہ جب تک بچہ قرآن کریم پڑھنا نہ سیکھ لے اس کو کسی اور کام میں نہیں لگاتے. اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا کہ سب سے پہلے اس کو مونٹیسری میں بھیجو، مونٹیسری میں وہ ABC پڑھ لے گا، لیکن قرآن کی سورہ فاتحہ اگر اس سے پڑھوائی جائے تو وہ پڑھنے کے لائق نہیں. اگر گھر والوں نے کسی طرح اس کو سورہ فاتحہ یاد کرا بھی دی تو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھے گا، تجوید سے خالی. تو اب یہ جو پہلا مقصد تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کا، وہ آیات کی تلاوت. دوسرا مقصد تھا کتاب کی تعلیم، یعنی قرآن کی تعلیم، اس کے لیے آپ تشریف لائے تھے. اور تیسرا تھا حکمت کی تعلیم. حکمت سے مراد یہ کہ دانائی کی باتیں، کون سی بات سچ حق ہے، کون سی باطل ہے، کون سی کرنے کی ہے، کون سی نہ کرنے کی ہے، اور کون سا کام عقلی اعتبار سے درست ہے، کون سا میں انسان کی عقل ٹھوکر کھاتی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے احادیث طیبہ کے ذریعے لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، خود اپنے عمل سے بھی ظاہر ہوئی. اور آخری کام یزکیہم، جو ان کو پاک صاف بنائے. پاک صاف بنانے کی معنی کہ ان کے اخلاق درست کرے. اعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہوں اور انسان کے دل میں جو جذبات پرورش پاتے ہیں وہ درست ہوں. آدمی میں تکبر نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، لڑائی جھگڑے کا جذبہ نہ ہو، غصے کا ناجائز استعمال نہ ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو جو صبر کی تاکہ جگہ جگہ فرمائیے قرآن کریم میں، اس صبر کی طرف کہ آپ ٹریننگ دیں لوگوں کو کہ کس طرح صبر ہوا کرتا ہے. یہ تھے مقاصد جو قرآن نے 4 جگہ بیان کیے، اور 4 مقاصد ہیں اور قرآن نے 4 جگہ بیان کیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا اس حد تک محدود ہے کیا جب آپ کا اسم گرامی آئے تو انگوٹھے چوم لیں، اور کیا اس حد تک محدود ہے کہ جب آپ کا یوم پیدائش آئے تو چراغاں کر لیں، جب آپ کا یوم پیدائش آئے تو جلوس نکال دیں، اس میں نعرے لگا لیں، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اس کا کہیں ذکر دیکھا آپ نے ان 4 چیزوں میں؟ تو اب آپ اگر اعوذ باللہ عملاً یہ کہہ کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور اتنی محبت ہے کہ ہم آپ کے نام مبارک کے ساتھ کوئی گستاخی کسی طرح کی کسی بھی کوئی بھی شخص کرے گوارا نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت ہے، بہت محبت ہے، باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ. لیکن آپ کے کسی کہنے پہ عمل نہیں کریں گے، آپ کے کسی کہنے پر عمل نہیں کریں گے، نہ آپ کی سنت کو پڑھیں گے، نہ آپ کی سیرت پڑھیں گے، نہ آپ کا لایا ہوا قرآن پڑھیں گے، نہ آپ نے جس طرح صحابہ کرام کی تربیت کی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہاں جب ربیع الاول کا مہینہ آئے گا چراغاں کر لیں گے، جلوس نکال لیں گے، اور آپ کے شان میں نعتیہ قصیدے پڑھ لیں گے، اور آپ کی تعریف کریں گے، جلسے منعقد کریں گے، اس میں آپ کی ولادت کا واقعہ بیان کریں گے، آپ کی سیرت بیان کریں گے، عمل ایک پر بھی نہیں کریں گے. تو بتاؤ یہ کوئی محبت ہوئی؟ کوئی محبت ہوئی ہے؟ میں نے آج کیا تھا، ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ محبت کا تقاضا مختلف ہوتا ہے. کوئی آدمی بیوی جیسی محبت ماں سے کرنے لگے، بہن سے کرنے لگے، اعوذ باللہ، حرام. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف زبان کی حد تک محدود رہ گئی کہ بس آپ سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کو